دوستوں کبھی کبھی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم شروع کے اندر تو کسی کام کو بہت زیادہ انٹرسٹ لے کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ہمارا انٹرسٹ اس کام کے اندر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے اندر اس کام کو لے کر، اس کام کو کرنے کو لے کر ہمارے اندر جو ہے وہ موٹیویشن کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہمارے اندر سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کے اندر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہوں، اور ہم اپنے آپ کو اس کام کے اندر بور محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی زندگی کے اندر اس طرح کی سچویشن کو فیل کر رہے ہیں، اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو خصوصاً آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ موٹیویشن کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے، اور ہم کس طرح سے اپنی موٹیویشن کو کسی کام کو کرنے کے لیے اس کو انکریز کر سکتے ہیں، اور اس موٹیویشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ہمارے اس کنٹینٹ سے آپ کی لائف کے اندر ویلیو ایڈ ہوتی ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، تو آج ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں، تاکہ فیوچر کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو اور انوویٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ہمارے ہی اس چینل پر ملتی رہا کریں۔ السلام علیکم، آئی ایم کلیم الہادی، کلینیکل سائیکالوجسٹ، لائف کوچ اینڈ ایجوکیشنل کاؤنسلر۔ گائز، سب سے پہلے آپ لوگوں کو موٹیویشن کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ موٹیویشن کیا چیز ہوتی ہے۔ موٹیویشن ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں، کسی بھی کام کا سٹارٹ اپ لیتے ہیں، اور اس موٹیویشن کے ذریعے ہم دنیا کے اندر جتنے بھی چیلنجز ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، ان کو عبور کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ موٹیویشن لیول ہر انسان کے اندر مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ موٹیویشن لیول زیادہ ہوتا ہے، اور کسی انسان کے اندر یہ موٹیویشن لیول جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز بھی شیئر کرنے جاؤں گا کہ کس طرح سے اگر آپ لوگوں کے اندر موٹیویشن لیول کم ہے تو آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں، اور اس موٹیویشن لیول کو انکریز کرنے کے بعد تو آپ زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ تو گائز، سائیکالوجی کی لینگویج کے اندر دو طرح کی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہیں جو کہ موٹیویشن کو ڈسکرائب کرتی ہیں، اس کو ڈیفائن کرتی ہیں، اور بیسیکلی یہ موٹیویشن کی دو اقسام بھی کہلاتی ہیں۔ اس کے اندر جو پہلی موٹیویشن کی قسم ہے وہ ہے انٹرانزک موٹیویشن۔ انٹرانزک موٹیویشن کے اندر انسان خالصتاً اپنی خوشی کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے اور اپنی روحانیت کو انکریز کرنے کے لیے کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان، ایک شخص، ایک لڑکا جو ہے وہ صرف اس لیے پوئٹری کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی دل کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، لوگ اس کی دل کی بات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ایک شخص ایک این جی او کو چلاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ وہ رضائے الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، کیونکہ اس کو مخلوق خدا کی خدمت کر کے جو دلی سکون ملتا ہے وہ اس کو پانا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں یہ انٹرانزک موٹیویشن کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے موٹیویشن کی وہ ہے ایکسٹرانزک موٹیویشن۔ اس کے اندر انسان جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر سے انفلوئنس ہو کر وہ لالچ کے اندر آ کر جو ہے وہ کام کو سر انجام دینے لگ جاتا ہے۔ اس لالچ کے اندر وہ کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ پیسوں کا حصول حاصل کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنی شہرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس لالچ کے اندر آ کر وہ کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم ایکسٹرانزک موٹیویشن کے اندر لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص صرف اور صرف نوکری ہی اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ مہینے کے اینڈ پر اپنی تنخواہ کو حاصل کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص جو ہے وہ روزانہ جم میں جاتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ اس کی باڈی کو دیکھ کر کہیں کہ واہ یار کیا باڈی ہے تمہاری۔ تو یہ جو دونوں مثالیں ہیں یہ ایکسٹرانزک موٹیویشن کے اندر آتی ہیں۔ تو فرینڈز، کچھ سائیکالوجسٹ نے بچوں کے ایک گروپ کے اوپر ان دونوں موٹیویشن کی جو اقسام ہیں ان کو پروو کیا ہے، ان کا تجربہ کیا ہے،
اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دونوں موٹیویشن کی جو اقسام ہیں یہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر کس طرح لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر اور لوگوں کے رویوں کو تبدیل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلے گروپ کو انہوں نے بچوں کو ڈرائنگ بنانے کے لیے دیا، جہاں پر انہوں نے ان کو کسی بھی قسم کا انعام دینے کی کوئی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشنز نہیں رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے گروپ کے بچوں کو بھی ڈرائنگ بنانے کے لیے دی، لیکن وہاں پر انہوں نے بچوں کے لیے کچھ انعامات بھی مقرر کر کے رکھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جن بچوں نے بغیر لالچ کے، بغیر انعام کے ڈرائنگ بنائی تھی، وہ آج بھی اپنی اس ڈرائنگ کو اسی جذبے کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ اور اسی کریٹیوٹی کے ساتھ بنا رہے ہیں، جبکہ جن بچوں نے انعام کے لالچ کے اندر آ کر وہ ڈرائنگ کو تخلیق کیا تھا، اس ڈرائنگ کو بنایا تھا، آج وہ بچے اپنے اس پیشن کو لے کر لالچی ہو چکے ہیں اور وہ اپنے اس پیشن کے ذریعے لوگوں سے انعام و اکرام کے حصول کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو گائز، اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنی موٹیویشن لیول کو انکریز کر سکتے ہیں۔ تو سائیکالوجی کی ایک تھیوری ہے جسے سیلف ڈٹرمینیشن تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے 3 مین پلرز ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے اندر یہ 3 پلرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو یقیناً آپ لوگ جو ہے انٹرانزک موٹیویشن کو اچیو کر سکتے ہیں، اس کو انکریز کر سکتے ہیں اور اس موٹیویشن لیول کو استعمال کرتے ہوئے آپ زندگی کے اندر کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ تو ان 3 پلر کے اندر جو سب سے پہلا پلر ہے وہ ہے آٹونومی، یعنی کہ خود اختیاری۔ انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے طور طریقوں سے، اپنی خود مختاری سے گزارے۔ جب ہم کسی بھی شخص کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کو چوائسز دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے اور اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کے بعد اس کے اندر انٹرانزک موٹیویشن کا جو لیول ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اطمینان کی جو کیفیات ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک واضح طور پر مثال آپ کو میں دیتا چلوں کہ اگر آپ کا ایک بچہ ہے وہ کسی سبجیکٹ کو نہیں پڑھنا چاہ رہا، تو اگر آپ اس کو دباؤ دیں گے تو کچھ عرصے کے بعد اس بچے کا انٹرسٹ اس سبجیکٹ کے اندر سے ختم ہوتا چلا جائے گا اور وہ اس سبجیکٹ کے اندر اپنے آپ کو بوریت کے اندر لے کر جائے گا اور وہ بچہ اس سبجیکٹ کے اندر اپنے آپ کو بور ہوتا محسوس کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بچے کو 3-4 سبجیکٹ دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ اس کو بولتے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی ایک سبجیکٹ چوائس کرو، تو وہ جو سبجیکٹ کو چوز کرے گا، جس کی وہ چوائس ہوگی، تو تب وہ بچہ اس سبجیکٹ کو انٹرسٹ لے کے پڑھے گا، اس کے اندر اس کی دلچسپی بھی بڑھتی جائے گی اور وہ اس کے اندر لرننگ پروسیس کو جو ہے وہ مکمل طور پر فالو کرتا ہوا چلا جائے گا۔ تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کسی بھی شخص کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا موقع دیتے ہیں تو یہ انٹرانزک موٹیویشن کے انکریمنٹ کے لیے، اس کے انکریز ہونے کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور یہ سیلف ڈٹرمینیشن تھیوری کا جو ہے وہ پہلا پلر ہے۔ تو اس کے بعد سیلف ڈٹرمینیشن تھیوری کا جو دوسرا مین پلر ہے وہ ہے کمپیٹنسی۔ جب ہم کسی کام کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس لرننگ پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کام کو پروو کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی ملتی ہے، ایک موقع ملتا ہے۔ تو جب ہم اپنے اس کام کو، اپنی اس سیکھی ہوئی سکل کو پریکٹیکلی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہمارے دل کے اندر، ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یار تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت ہمارے اندر انٹرانزک موٹیویشن کا جو لیول ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جب ہم اپنی اس سکل کو ڈیولپ کرتے جاتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی پروو کرتے جاتے ہیں، پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارے اندر انٹرانزک موٹیویشن کا جو لیول ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیلف ڈٹرمینیشن تھیوری کا جو تیسرا مین پلر ہے وہ ہے ریلیٹڈنس۔ جب ہم اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمارے اندر انٹرانزک موٹیویشن کا جو لیول ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان بیسیکلی سوشل اینیمل ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جڑ کر کام کرنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ لوگوں کے ملا کر کام کرنا چاہتا ہے۔ تو جب آپ لوگ مل جل کر سوسائٹی کے اندر کام کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ لوگوں کے اندر انٹرانزک موٹیویشن کا جو لیول ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جو کام کر سکتے ہیں وہ آپ اکیلے میں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو لوگوں کے اندر رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، اس طرح کے لوگوں کے گروہ کے اندر رکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کرے، جو آپ لوگوں کی سکل سیٹ کو، آپ لوگوں کے ہنر کو، آپ لوگوں کی جو اندر قابلیت ہے اس کی داد دیں،
اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ زندگی کے اندر ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں. زندگی کے اندر ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں, کبھی بھی چیلنجز سے گھبرا کر اپنے آپ کو آپ نے زیرو لیول کے اوپر لے کر نہیں جانا. تو گائز یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ایکسٹرینسک موٹیویشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے وقتی طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. وقتی طور پر یہ آپ لوگوں کو عزت, شہرت اور پیسہ تو لا کر دے سکتی ہے, لیکن لانگ ٹرم اس کا آپ کی صحت پر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بیرونی دباؤ کے اندر کیے گئے کام اکثر بیزاری, ذہنی دباؤ اور برن آؤٹ کا سبب بنتے ہیں. گائز اگر آپ مینٹل ہیلتھ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ اویئرنیس لینا چاہتے ہیں تو ان دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ فری پی ڈی ایف ریسورسز کو حاصل کر سکتے ہیں, جن کے اندر آپ مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ بہت سی انفارمیٹیو اور انوویٹیو جو چیزیں ہیں ان کو پڑھ سکیں گے, اور آپ کے جو بھی مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں آپ ان کو خود اپنے طور کے اوپر حل کرنے کے قابل بن سکتے ہیں. تو ان دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ ہماری ٹیم سے اپنے فری ریسورسز پی ڈی ایف کو حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر, تب تک اپنا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.